السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں؟ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے۔ صدر پاکستان صاحب کا صدر پاکستان جنرل پرویز مشرف اب ہم میں نہیں رہے۔ یہ تو خیر آج سب کو نیوز میں ہر طرح سے سب کو پتہ ہی چل گیا ہے۔ اللہ میاں ان کی مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ بس میں نے بولا آج ان کی تھوڑا سا، کیونکہ ایک جنرل مشرف صاحب جو تھے انہوں نے بڑی خدمات ہیں ان کے لیے نا، فوج میں بھی اور پاکستان کے لیے بھی۔ پاکستان کے لیے انہوں نے جب صدر تھے تو بڑی خدمات کی ہیں اور وہ بھولی نہیں جا سکتی، کیونکہ جو ان کے وقت میں جو حالات تھے پاکستان کے، معاشی ہر طریقے سے کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں تھی۔ سچی بات تو یہ ہے، غریب آدمی پریشان نہیں تھا جس طرح کے آج پریشان ہے۔ میں صرف اور صرف کیونکہ آج ان کے خالی میں نے مغفرت کے لیے اور اس کے لیے کہ تعزیت کے لیے یہ ویڈیو بنائی ہے، مگر کیونکہ آج ان کی یاد یوں آ رہی ہے اور بھی کہ وہ ایک تو جاتے جاتے اللہ ہی حافظ کہہ کر گئے تھے اس ملک کے لیے، تو وہ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ اس ملک کا کیا حال ہو رہا ہے، اور جو اب اس وقت پوزیشن پہ ہم لوگ کھڑے ہوئے ہیں، جو غریب اس وقت پس رہا ہے، اور اس دور میں ان کے کسی قسم کی، کسی غریب کو، کسی کو، بزنس مین کو، کاروباری افراد کو، میں سمجھتا ہوں کہ کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں تھی۔ کراچی میں خصوصاً، میں کیونکہ خود کراچی کا ہوں، تو کراچی کے لحاظ سے کہ کراچی میں جتنا کام ان کے دور میں ہوا شاید ہی ہوا ہو کبھی۔ مطلب روڈیں، کسی قسم کی کوئی کوئی پریشانی نہیں تھی اس وقت، میں یہ جانتا ہوں۔ اور اس وقت جو حالات ہیں ہمارے کہ غریب آدمی کس طرح اپنا گھر چلا رہا ہے، وہ غریب آدمی وہ خود ہی جانتا ہے، کیونکہ بہت سے لوگ ہمیں بھی ملتے ہیں پریشان ہیں جس طرح کے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی زیادتی ہو رہی ہے اس وقت اس قوم کے ساتھ، خصوصاً کراچی کے ساتھ، کہ کراچی جو اس وقت ایک ایسا شہر ہے کہ جو سب جگہ کما کے دیتا تھا، اور اس وقت وہاں جو ہر رہنے والا ہے ہر قسم کا، چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو یا کیسا بھی طبقے کا ہو، چاہے نوکری والا ہو یا بزنس مین ہو یا کاروباری ہو، اس وقت سبھی پریشان ہیں۔ ظاہری بات ہے کہ کاروباری افراد یا کوئی بزنس کرتا ہے یا کسی کی فیکٹریاں ہیں یا کسی کا کوئی، تو وہ کمائے گا تو وہ آگے ورکروں کو کچھ کر سکے گا۔ جب وہی نہیں کمائے گا تو ورکر کہاں سے کھائیں گے، کمائیں گے؟ تو یہ سوچنا چاہیے کہ ہر طبقہ اس وقت پریشان ہے نا۔ پہلے تو خالی یہ ہوتا تھا کہ ہاں بھائی غریب آدمی وہ ہوتا ہے، اس وقت تو غریب سے لے کے امیر تک ظاہر ہے کہ کسی کی بھی دولت کتنی چلتی ہے، بڑے بڑے خزانے خالی ہو جاتے ہیں جب ہمارے بقول خزانے خالی ہوئے ہیں کہ وہ پیسے نہیں اور ادھر ادھر مانگتے پھر رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ غریب آدمی کا تو کیا حال ہوا ہوگا اس وقت۔ تو وہ اللہ ہی وہ ہے ہمارا، کہ اللہ سے ہم دعا کرتے کہ اللہ میاں ہمیں ہمارے گناہوں کو معاف کرے، کہ اگر جو ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، جو کوتاہیاں ہوئی ہیں، جس کی ہمیں اس وقت سزا مل رہی ہے، تو اللہ میاں اس سے ہمیں آسانی کرے، ہمارے لیے، غریب کے لیے، سب کے لیے۔ بس میں یہ دعا کرتا ہوں، اور خصوصاً سابقہ صدر جنرل پرویز مشرف کے لیے کہ اللہ میاں ان کی مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ سے مقام عطا فرمائے۔ اور بہت گریٹ بندہ تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسا بندہ کہ وہ جب ٹی وی پہ آتے تھے یا انہیں دیکھتے تھے تو واقعی کوئی لگتا تھا کہ، کیونکہ کچھ چینلوں پہ انڈیا سے بھی انہوں نے گفتگو کری تو وہ جواب دینا جانتے تھے۔ خصوصاً یہی ہوتی کوالٹی صدر کی کہ آپ سامنے والے کو جواب دیں۔
تو وہ جواب دے کے سامنے والے کا چاروں طبق روشن کر دیتے تھے. بڑا ان کے اندر ایک کوالٹی تھی، اور ہر وقت مسکراتے رہتے تھے، خوش رہتے تھے. تو بس یہی آج کی وہ تھی میری، کہ میں نے بولا آپ لوگوں سے کہ آج جنرل صاحب ہم میں نہیں رہے، تو میں نے بولا آج تعزیتی ایک ویڈیو بناؤں، کیونکہ میں کچھ کم ہی ویڈیو بناتا ہوں، کوئی ایسی اپنے یہ پرسنل چینل کی ہوتی ہے. تو بس ان کی تعزیت کرنی تھی، اور یہ تھوڑی سی ملک کے اور حالات کے، کہ بھائی جس طرح ہم اس وقت پریشان ہیں، اللہ ہی ہمیں نکال سکتا ہے. باقی تو اب کسی سے امید نہیں ہے. یہ جو جتنے ہیں بیٹھے ہوئے، اور جو مہنگائی کا ہم سے وہ کرتے ہیں کہ بھائی خرچے کم کریں، بجلی کم جلائیں. ہر چیز بجلی آتی کب ہے، گیس آتی کب ہے کہ جو اس کو چلائیں. تو وہ تو ویسے ہی نہیں آتی، وہ ویسے ہی بچت ہو رہی ہوتی ہے. بل ویسے کہ ویسے ہی آتے ہیں البتہ. تو میں نے تو پہلے بھی اپنی ایک ویڈیو پہ یہ کہا تھا کہ اخراجات جو ہے حکمران اپنے کم کر لے. میں نے یہ کہا تھا کہ جتنے یہ جو تنخواہوں پہ ہیں، تنخواہیں ان کی ختم کر دیں، نہیں دیں تنخواہیں. کیونکہ جتنے ایم این اے، ایم پی اے، منسٹر جو بھی ہیں چاہے وہ صدر پاکستان ہو، چاہے وہ وزیر اعظم پاکستان ہو، یا کوئی منسٹر ہے یا ایم این اے ہے، الحمدللہ سب کے پاس کاروبار ہے، سب کی اپنے اپنے بزنس ہیں. کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو ظاہری بات ہے کہ جب آپ فارم بھرتے ہیں تو اس میں سب چیزیں ڈکلیئر ہوئی ہوتی ہیں کہ ہاں بھئی آپ کا کاروبار کیا ہے. ظاہری بات ہے کہ آپ خالی مطلب ظاہر ہے الیکشن لڑ کے اور جیت کے تو نہیں آتے، ظاہر ہے الیکشن لڑنے کے لیے بھی پیسہ لگتا ہے. تو ظاہری بات ہے کہ کاروبار کرتے ہوں گے تو پیسہ آپ کے پاس آتا ہے، اور الیکشن لڑتے ہیں آپ، اور یہ حکمرانی سیٹ آپ اس میں آ جاتے ہیں. تو صرف اور صرف آپ جب یہ حالات اتنے ہیں تو آپ لوگ اپنی تنخواہیں نہ لیں. جتنے اس وقت تنخواہیں لے رہے ہیں ان کی ضرورت نہیں ہے. یہ پیسہ اس وقت ملک پہ خرچ ہو یا ملک کے کسی کام آئے، تو اخراجات یہاں سے کم کرنا شروع کریں پہلے. تو آپ لوگ جو اپنا سفر کر رہے ہیں یا مطلب وہاں کھانا کھا رہے ہیں، ہر چیز کا اپنی جیب سے کریں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اخراجات پہلے آپ اپنے گھر سے شروع کریں. جو حکومت کہتی ہے کہ مطلب آپ اخراجات کم کریں، ٹی وی پہ وہ چل رہے ہوتے ہیں اپنا اشتہارات کہ یہ بچائیں، بجلی بچائیں، پیٹرول بچائیں، بائک پہ مطلب الیکٹرک بائک یوز کریں. بائک والے کے ساتھ جتنی زیادتی ہوئی ہوئی ہے اس وقت، میں سمجھتا ہوں کہ کسی کے ساتھ نہیں. کہ 500 روپے کا 2 لیٹر پیٹرول وہ بیچارہ کتنے دن چلاتا ہوگا. تو ایم این اے، ایم پی اے، منسٹر جتنے بھی ہیں وہ سارے اپنی تنخواہیں چھوڑ دیں. ہر مہینے کی جو تنخواہیں لیتے ہیں وہ نہ لیں، تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو میں نے بس آج یہی اتنا کہنا تھا کہ بھائی اخراجات پہلے کہتے ہیں کہ گھر سے شروع ہوتا ہے. گھر کے سربراہ کو کرنا چاہیے نا. آپ حکمران تو اس وقت سربراہ ہے. سربراہ پہلے اپنا بجٹ بنائے، کیونکہ اگر تنخواہیں نہیں لیں گے کوئی فرق نہیں پڑے گا. آپ جہاز میں جا رہے ہیں، آپ اپنے ٹکٹ پہ اپنے خرچے پہ جائیں. میں کہتا ہوں کہ ایسے کئی لوگ ہیں کہ جو اس ملک کے لیے اس طرح بھی کرنے کے لیے تیار ہوں گے. کوئی بھی کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے ہم اپنے خرچے پہ کر لیں گے. بنا دیں کسی کو ایم این اے، منسٹر، وزیر اعظم، ہر کوئی کر لے گا بھائی. تو یہ خالی یہ نہیں ہوتا کہ آپ جہاز کا اخراجات، کھانے کے، پینے کے، مہمان نوازی کے، سب آپ اپنی جیب سے کریں. تو دیکھیں کتنی بچت ہوگی اور کتنا ریونیو جمع ہو سکتا ہے. تو میں نے آج صرف اتنا ہی کہنا تھا. اجازت دیجیے. چینل کو لائک سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا. اگر کسی کو میری بات بری لگی ہو تو میں معذرت خواہ ہوں پہلے سے، مگر کیونکہ ایک دل کی بات تھی
کیونکہ آج خالی اور خالی میں نے، ویسے تو کیونکہ کہتے ہیں نا کہ دل کے اندر بات ہوتی وہ زبان پہ آ ہی جاتی، تو میرے ذہن میں تو آج صرف اور صرف تھا کہ میں نے جنرل صاحب کے لیے ویڈیو بنائی تھی کہ ان کی مغفرت کی اور ان کے تعزیتی ایک پیغام جاری کروں. تو مجھے اجازت دیجیے، اور دوبارہ سے کہ اگر میری کوئی بات کسی کو بری لگی ہو تو میں معذرت خواہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ.